سیدنا شرف الحق والدین احمد یحییٰ منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں سے 20واں مکتوب ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا. 21واں میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں. موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع پہ میں فی الحال ہمت نہیں پاتا بات کرنے کی. پھر کبھی اگر اتنی ہمت ہوئی تو بات کریں گے. 22ویں پہ بات کرتے ہیں. 22واں مکتوب جو ہے یہ حضرت سیدنا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے آپ نے. موضوع اس کا ہے اصل تصوف کے بیان میں. اس کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کا جو ضابطہ ہے اور تصوف کا جو قانون ہے یہ بڑا پرانا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس پہ پیغمبروں اور صدیقوں دونوں کا عمل رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو بری عادتیں اس زمانے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے زمانے والوں کی آنکھوں میں صوفیاء کا حال جو ہے وہ برا دکھائی دیتا. اور اس میں کسی حد تک کچھ صوفیاء کا اپنا ہاتھ بھی ہے. انہوں نے اپنی روش بدل لی ہے اور خلاف اصول عادتوں میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے تصوف بدنام ہو رہا ہے. ورنہ حقیقت یہ کہ تصوف جو ہے وہ دین کی اور ایمان کی جان ہے. یہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل طریقت کے یہاں تصوف کی 3 قسمیں ہیں. ایک صوفی، ایک متصوف اور ایک مشتبہ. صوفی وہ ہے جو اپنی ہستی فنا کر چکا ہے اور صرف اللہ کے ساتھ وہ باقی ہے. خواہشات نفسانی کے قبضے سے وہ باہر ہو چکا ہے اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کے حقائق کا وہ ماہر ہے. یعنی حقیقت جو ہے وہ جان چکا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اصل میں صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی یاد میں اس حد تک غرق ہو جائے کہ اس کو سب سے پہلے تو اللہ کے سوا ہر چیز بھول جائے. اس کے بعد ایک وقت آئے کہ اپنا آپ بھول جائے اور پھر ایک وقت آئے کہ اپنے بھولنے کو بھی بھول جائے. اس کو ہم نے کہا تھا کہ صوفی ہوتا. ہمارے یہاں تو خیر ہر آدمی صوفی ہے، جس کو دیکھو وہ صوفی چلا آ رہا ہے. تو صوفی وہ ہے جو اس مقام کو پا چکا ہو. متصوف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریاضت میں مشغول ہے، مجاہدہ کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ صوفیاء کے جو مراتب ہیں وہ حاصل کر سکے. اس مقصد کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ قدم بقدم ان کی راہ چلتا ہے، اپنے معاملات جو ہے ان کے ساتھ درست کرتا ہے. اور مشتبہ یہ ہے کہ اس کی وہ صورتاً تو صوفیوں کی اکثر عادات ہیں اس میں، لیکن معنن نہیں ہے. یعنی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور عاد اور وظائف بھی کرتا ہے، ذکر میں مشغول ہے، اشغال کی اس کو عادت ہے، لیکن کوئی بھی عمل اس کا جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. بلکہ وہ جو کچھ بھی کرتا وہ بالکل صوفیاء ہی کے انداز میں ہے، لیکن اصل میں اس کا مقصد جو ہے وہ جاہ طلبی ہے. اصل میں اس کا مقصد جو ہے وہ آرائشوں کا حصول ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیک نام لوگوں کو بدنام کرنے والے ہیں. مشتبہ. متصوف وہ ہے جو صوفی بننا چاہتا ہے اور سچے دل کے ساتھ خالص اللہ کے لیے ریاضتیں کر رہا ہے. لیکن مشتبہ وہ ہے جو صورتاً اور بظاہر تو صوفیاء کے تمام اعمال اس میں آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن معنن وہ اصل میں صوفی نہیں ہے. معنن وہ نفسانی خواہشات کا غلام ہے. آپ کہتے ہیں کہ لشکر میں مرتے میں میدان جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو پھیلے ہوتے ہیں. شہر میں خلیفہ وقت یا سلطان ایک ہوتا ہے اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی دولت کے سائے میں بسر اوقات کرتے ہیں. اور یہ ایک عام قاعدہ ہے، یہ ایک عام اصول ہے دنیا کا کہ ہر گروہ میں محقق جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں لیکن ان کی اتباع کرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں. یہ ایک اصول ہے ہر چیز میں.
دینی چھوڑ دنیاوی معاملات میں بھی آپ دیکھ لیں تو یہی اصول آپ کو نظر آئے گا کہ محقق جو ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، اور اتباع کرنے والے اور پیروی کرنے والے اور پیچھا کرنے والے فالوورز بہت ہوتے ہیں، لیکن لیڈرز کم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عام اصول ہے۔ اور شریعت کا جو فتویٰ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی روش، جس قوم کا طریقہ اختیار کیا، اس کا شمار اسی قوم میں سے ہوگا۔ تو جو پیروی کرتے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہیں، وہ اسی میں شامل ہیں۔ پھر یہ شریعت کا فتویٰ ہے۔ اگر تصوف کی ابتدا کی بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے آپ کو یہ نظر آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام زندگی مبارک جو ہے وہ اسی انداز میں صوفیاء کی زندگی چلتی ہے۔ اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا، دیکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس عالم میں سب سے پہلے جو صوفی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاک سے پیدا کیا، پھر اجتبا اور استفاء کے مقام پر پہنچایا، منتخب کیا، بزرگی عطا فرمائی، ان کو چن لیا اور خلافت عطا فرمائی، صوفی بنا دیا۔ اور ان تمام معاملات کو اشارات کے طور پہ اگر سنا جائے تو کیسے ہے کہ مرید کو آغاز ارادت میں چلہ کرنا پڑتا ہے، اور اول طائف اور مکہ کے درمیان چلہ کیا، خمرتو تینت آدم بیدی 40 صباحا، کہ میں نے اپنے ہاتھ سے آدم کی مٹی کو 40 دنوں میں خمیر کیا۔ اب یہ جو 40 دنوں میں مٹی کو خمیر کیا، یہ جو عمل ہے اس کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تجرید کا چلہ ہے۔ تجرید کہتے ہیں کہ کسی چیز میں کوئی غیر ضروری چیزیں ہیں تو ان کو نکال لیا جائے۔ تو شروع میں صوفی کو بھی چلہ کرنا پڑتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کی ذات میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو کسی طرح نکال دیا جائے۔ یہاں پہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے، چلہ ہمیشہ 40 دن کا ہوتا، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ۔ آپ اس کو چلہ کہہ دیں تو اس سے وہ چلہ ہو نہیں جاتا۔ آپ کہیں جی کہ میں فرض کریں 1 ہفتے کا میرا چلہ ہے یا 1 مہینے کا میرا چلہ ہے، تو کہنے سے وہ چلہ ہو نہیں جاتا۔ چلہ ہونے کے لیے 2 خصوصیات ضروری ہیں۔ ایک، چلہ صرف 40 دن کا ہوتا ہے، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ۔ دوسرا، چلے کے دوران صرف وہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں اور میرا رب، اور کچھ نہیں۔ اگر آپ 40 دن کے چلہ اپنے لیے اختیار کرتے ہیں اور اس میں آپ کے دوست احباب بھی آپ سے ملنے آ رہے ہیں، آپ جناب والے دوستوں کے ساتھ مل کے کھا پی رہے ہیں، گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، وہ چلے کی جو بنیادی تعریف ہے وہ وہیں پہ غلط ثابت ہو گئی۔ چلہ 40 دن کا ہوگا اور صرف میں اور میرا رب، اور کچھ نہیں، اور کوئی چیز بیچ میں نہیں ہے، تب چلہ ہے۔ تو 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمیر کیا، تو غیر ضروری چیزیں ساری کی ساری وہاں سے نکال دی گئیں۔ اور جب یہ تجرید کا چلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح عنایت فرمائی۔ تو جب روح عنایت فرمائی تو عقل و دانش کا چراغ اس کے دل میں روشن ہو گیا، دل سے زبان تک وہ باتیں آنے لگیں کہ منہ سے انوار اور اسرار کے پھول جھڑنے لگے۔ جب آپ نے یہ رنگ دیکھا، اپنا یہ رنگ دیکھا، تو مستی میں جھوم اٹھے، اللہ کا شکر اور احسان بجا لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اس سلسلے میں ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ جس نے خلوص قلب کے ساتھ 40 دن اللہ کے لیے خاص کر دیے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور دل سے حکمت کے چشمے جاری فرمائے گا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ تو جو صوفیہ چلہ کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے یہ حدیث بھی ہے، اور وہ جو 40 دن کی اللہ کی سنت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں سے زوائد کو نکال کر ایک انسان کامل کی شکل دی، وہ بھی یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور حضور کا فرمان بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سلسلے میں کئی سلاسل کے اندر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ معرفت کے لیے 40 دن کا چلہ کرایا جاتا ہے، یعنی باقی اذکار اور اوراد اور اشغال اور وظائف اور باقی جو معاملات ہیں، مراقبے وغیرہ، وہ سب چل رہے ہیں۔ ایک خاص مقام پر جب سالک پہنچ گیا
جب مرید ایک خاص مقام پر پہنچ گیا تو پھر شیخ اس کو 40 دن کا چلہ کرواتا ہے. یہ 40 دن کا چلہ جو ہوتا ہے اس کا مقصد وہی جو تجرید کا چلہ ہے، یہاں روح کی تجرید ہو رہی ہے کہ روح کے ساتھ جو کسی قسم کی آلائشیں باقی ہیں ان کو نکال دیا جائے اور میں اور میرا رب رہ جائے بس، اور کچھ نہیں. تو 40 دن کا چلہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. تو حدیث ہے کہ جس نے خلوص قلب کے ساتھ 40 دن خدا کے لیے خاص کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان اور دل سے حکمت کے چشمے جاری فرمائے گا. اچھا، اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، آپ نے شکر اور احسان آپ بجا لائے، اس کے بعد آپ نے آسمان کا قصد کیا اور پہلے ہی جلوس میں ملائکہ کے سجود کی سلامی آپ کو ملے، آپ کو یہ خلافت کا اعزاز ملا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسافروں کی طرح بہشت کا قصد کیا، تمام بہشت کو دیکھا، یہاں کے رموز اور اسرار سے آگاہی حاصل کی. پھر ان سے کہا گیا کہ اپنے جی سے کوئی بات یہاں نہ کر لینا اور پھونک پھونک کر قدم رکھنا، ذرا سنبھل کر چلنا. اچھا، یہی بات یہاں سمجھیں کہ مرید کو بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا. جس طرح ان کو کہا گیا تھا کہ یہ یہاں تم گھومو پھرو، جسے کہتے ہیں نا انجوائے کرو، لیکن یہ کام نہیں کرنا. مرید کو بھی اسی طرح اختیار نہیں ہوتا. مرید جب کسی کو اپنا مرشد مان لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ ہمارے دادا مرشد، مجھے یاد آیا، ہمارے دادا مرشد سیدنا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ جب بیعت کرتے تھے تو بیعت کے عہد کے اندر یہ فکرہ شامل تھا کہ میں نے اپنا جان اور مال آپ کے حوالے کیا، دونوں. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بیعت کے بعد وہ پیر کہے گا لے بھی اپنی ساری جائیداد میرے نام لکھ دے، یہ نہیں ہے مقصد. مقصد صرف کیا ہے کہ دل و دماغ کے ساتھ، وہ انگریزی میں کہتے ہیں سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، مکمل اختیار جو ہے وہ آپ نے اپنے مرشد کو دینا ہوتا ہے. یہی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، سنبھل کر چلنا، اور کوئی اپنے جی سے بات نہیں کرنی ہے. تو مرید کا بھی یہی ہوتا ہے، اس کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے. اچھا، آپ نے سب کچھ سنا، مگر ہوا کیا؟ انبساط کے عالم میں اور از خود رفتگی کے عالم میں آپ رکے نہیں بلکہ ایک جرت کر بیٹھے. اور پھر کیا ہوا کہ غیب سے شمشیر عتاب کھینچی، اور جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ طہ میں بھی موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گیا. اب کیا ہوا؟ آپ چونک پڑے، ندامت ہوئی اور استغفار میں لگ گئے. اور ربنا ظلمنا انفسنا، یہ بڑی مشہور دعا ہے آپ کی، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. آپ کہتے ہیں کہ صوفیاء کی جو استغفار ہے اس کی اصل یہ ہے. جب میں اصل کہتا ہوں، جیسے کہتے ہیں روٹس جسے کہتے ہیں، بنیاد جس کو کہتے ہیں، تو صوفیاء کی استغفار کی بنیاد یہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی استغفار، یہ صوفیاء کی استغفار ہے. اب ہوا کیا کہ جو کچھ بھی اسباب خواجگی ملا تھا وہ سب چھن گیا، خلت خلافت جو ہے وہ اتار لی گئی، جسم بے ستر ہے اور زبان پر استغفار ہے. کہا گیا کہ اے آدم اسی مفلسی اور ذلت کے ساتھ دنیا کا سفر کر. وہ کہتے ہیں کہ مرید کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کو سفر کرنا پڑتا ہے. یہ مرید کے لیے بھی ضروری ہے، اسی اصل پہ، بنیاد پہ رہتے ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام نے تنہا دنیا کا سفر جو ہے اس کا قصد کیا. جسم جو تھا وہ برہنہ تھا، تو حکم یہ ہوا کہ ہر ایک درخت سے ایک ایک پتا بھیک مانگ. تو اس پتوں سے پھر آپ نے لباس تیار کیا. یہ آپ ہم پہلے ہی واقف ہیں اس بات سے. تو ان پتوں کو اکٹھا کیا اور ان سے لباس تیار کیا. ہم اسے کہتے ہیں گدڑی بنا لی انہوں نے. اسے پہن کر خود کو چھپایا اور پھر اس خاکدان دنیا میں تشریف لائے اور 300 برس تک روتے رہے. پھر دریائے رحمت خداوندی جوش میں آیا اور درجۂ استفا عطا کیا گیا. سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے کہ تصفیہ کامل وہاں پہ ہو گیا. دل سے غیر کو پاک کر دینا جو ہے وہ صافی کہلاتا ہے. صوفی صافی بن گئے آپ، یعنی ہر چیز جو ہے وہ آپ کے دل سے ختم ہو گئی. سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم. اب یہ جو آپ نے گدڑی بنائی تھی، یہ جو آپ نے پتوں کے ساتھ لباس ایک اپنا تیار کیا تھا،
آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو بڑا عزیز تھا اور آخری عمر میں یہ حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے صاحبزادے کو آپ نے دے دیا. یہ اصل ہے خلافت عطا کرنے کی. کیونکہ جو خلافت کا صوفیہ کے یہاں طریقہ رائج ہے وہ یہی ہے کہ جس کو خلافت دینی ہوتی ہے اس کو یا اپنی قمیض دے دی, یا اپنا امامہ دے دیا, یا اپنا عصا دے دیا, یا اپنا مسلح دے دیا, یا اپنا کوئی چیز اپنی ذاتی استعمال کی اس کو دی جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اب اس کو خلافت عطا ہو گئی ہے. تو حضرت شیس علیہ السلام کو یہ جو آپ نے اپنا گدڑی تھی یہ پہنائی تو یہ خلافت سپرد ہو گئی, اور نسلاً یہی طریقہ جو ہے وہ رہا, اور تصوف کی دولت جو ہے ایک نبی سے دوسرے نبی کو یہ منتقل ہوتی چلی گئی. صوفیاء کا بھی کہتے ہیں یہی معمول ہے. ہوتا کیا ہے, کسی ایک جگہ پہ صوفیاء اکٹھے ہوتے ہیں, راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. یہ راز و نیاز کی باتیں نا جی, حضرت آدم کا قصہ اس کو اٹھا کے صوفیاء کے ساتھ جوڑ لیا, یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں. اسی طرح بزرگوں کے قصے, اسی طرح اور بے تحاشا ایسی باتیں, خرقہ کہاں سے چلا, کیسے چلا, یہ ساری باتیں راز و نیاز کی باتیں ہیں. پھر اسی طرح مقامات, کیسے سالک جو ہے وہ اپنا سفر طے کرتا ہے, سب راز و نیاز کی باتیں. تو کہتے ہیں صوفیاء کا معمول ہے کہ کسی جگہ پر آپس میں بیٹھتے ہیں مل جل کر اور راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. تو صوفی صافی اول جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام, انہوں نے بھی راز و نیاز کی بات کرنے کے لیے ایک عدد خانقاہ تیار کی جس کا نام ہے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کا مقصد کیا ہے کہ وہاں پہ راز و نیاز کی باتیں ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو. اس کے لیے آپ نے جو الفاظ یہاں پہ ترجمے میں ہیں وہ ہے خلوت در انجمن کے لیے خانہ کعبہ تیار کیا. خانہ کعبہ جہاں ہے وہاں پہ آج ہزارہ لوگ, آپ ابھی چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ملیں گے. لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں ان ہزارہ لوگوں کے باوجود آپ اکیلے ہوتے ہیں اپنے رب کے ساتھ. نقطہ سمجھ آیا آپ کو؟ اس کو خانقاہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر ظاہری الفاظ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ظاہر خانہ کعبہ کو خانقاہ کہنا گستاخی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہزارہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, لیکن ان ہزاروں لوگوں میں ہر آدمی اکیلا ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ. تو یہ خانقاہ تیار کی حضرت آدم علیہ السلام نے, جس کا مقصد کیا تھا, خلوت در انجمن, کہ مجلس کے اندر بھی اکیلا ہو اپنے رب کے ساتھ. اس سے پہلے کہتے ہیں کسی خانقاہ کا کوئی وجود نہیں تھا, یہ اس دنیا میں اس کائنات میں پہلی خانقاہ ہے. اچھا, پھر اسی طرح نوح علیہ السلام نے کیا کیا, آپ نے ایک کمل اختیار کیا, موٹا کمبل کی طرح کا اونی کپڑا, اس کو کمل کہا جاتا ہے. آپ نے کمل اختیار کیا. تو خانقاہ کی بنیاد کہاں سے پڑ رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. اور خرقے کی اور خلافت کی بنیاد کہاں سے پڑ رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. اور جو صوف کا استعمال ہے, کئی کہتے ہیں نا جی صوفیاء, اس لیے لفظ استعمال ہوا ہے صوفی کا کہ وہ صوف پہنا کرتے تھے. صوف کمبل, موٹا کپڑا کمبل کی طرح کا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں اونی کپڑا. تو کہتے ہیں کہ جی حضرت نوح علیہ السلام نے کمل جو ہے وہ اختیار کیا تھا, آپ ساری عمر کمل پہنا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے پاس, انہوں نے بھی کمل اختیار کیا تھا, اور یہ وہ کمل تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو عنایت کیا تھا. آپ نے بھی کمل اختیار کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ طریقت کے اندر پیر کے لیے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ مرید کو اپنا خرقہ پہنانے کے لائق بنا دے. وہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر اپنا کمل دیا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ نبی تو وہ پہلے ہی ہیں. دیکھیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کمل دیا تو وہ نبی ہو گئے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک خلافت کی بنیاد چل رہی ہے اور ایک خرقے کی بنیاد چل رہی ہے کہ انبیاء کرام میں بھی خرقے کی یہ روایت موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی ہمیشہ جامع صوف پہنا ہے, وہ بھی اسی طرح موٹا کمبل کی طرح کا کپڑا پہنتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ جی خانقاہ کی تاریخ تو معلوم ہو چکی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کو اپنی خانقاہ بنایا. حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو خانقاہ بنایا, ان دو انبیاء کرام علیہ السلام نے بیت المقدس کو اپنی خانقاہ بنایا. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں بھی خانقاہیں بنائی گئیں جہاں عبادتیں کی جاتی ہیں, اسرار الہی جو ان کا بیان ہوتا ہے.
اور جب یہ دور مبارک حضور سیدنا و نبینا سلطان الاولیاء والانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح کمل اختیار کیا. یہاں پہ وہ جیسے ہم کالی کملی کی بات نہیں کرتے, ایک چادر کی بات کرتے ہیں کہ آپ لیا کرتے تھے. اس سلسلے میں سورہ الحج کا تذکرہ یہاں پہ کرتے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم, کہ تمہارے باپ ابراہیم کا بھی یہی طریقہ رہا ہے, ان کی بھی یہی روش رہی ہے. تمام انبیاء کرام جو ہے انہوں نے کمل اختیار کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کمل اختیار کیا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کا جو طریقہ ہے اس پہ رہتے ہوئے خانہ کعبہ جو ہے اسی خانقاہ کا آپ نے قصد کیا. اچھا, اس کے علاوہ اب وہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی یہ صوفیاء جو ہیں وہ آپس میں کسی جگہ پہ خاص جگہ پر مل کر بیٹھتے ہیں اور اسرار کی باتیں کرتے ہیں اور راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں, تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ایک گوشہ جو ہے وہ مقرر کیا تھا. اصحاب میں سے وہ گروہ جو سالکان راہ طریقت بعنوان خاص تھا, آپ نے بھی نام سنا ہوگا اصحاب صفہ, کچھ لوگ کہتے ہیں 70 کے قریب تھے, کچھ لوگ کچھ اور نمبر بتاتے ہیں, کچھ اور تعداد بتاتے ہیں. یہ وہ اصحاب ہیں جہاں سے اسلام کے اندر تصوف کی بنیاد اور اصل ملتی ہے ہمیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا. اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام شامل ہیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے لوگ شامل ہیں. اچھا, پھر بہت سے اور صحابہ کرام, اکابر صحابہ کرام اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راز و نیاز کی باتیں سنا کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو گروہ جو سالکان راہ طریقت بعنوان خاص تھا, ان سے وہی راز کی باتیں ہوا کرتی تھی. اس میں کچھ لوگ جوان تھے, کچھ لوگ بوڑھے تھے, عمر رسیدہ تھے. بے تحاشا نام ہے, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے, حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ خاص خاص اوقات میں ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھتے تھے اور پھر اسرار کی باتیں ہوتی تھی. اور آپ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں ہوا کرتی تھی کہ اس زمانے کے بڑے بڑے فصحائے عرب, بڑے بڑے زبردست کلام کہنے والے اور شیریں کلام اور خوش بیان, اور جن کا جیسے کہتے ہیں نا زبان پہ مکمل دسترس حاصل ہے, وہ بھی, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جو عام صحابہ کے درجے کے لوگ ہیں, ان کے مغز تک کہتے ہیں کہ یہ باتیں اسرار کی نہیں پہنچ سکتی تھی. اب یہ بظاہر بات تھوڑی سی گستاخانہ لگتی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیے تو سلاسل تصوف جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو صرف اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے حوالے سے بات کریں تو 8 لوگوں سے چلتے ہیں. اب صحابہ 8 تو نہیں ہے نا, صحابہ تو لاکھ سے بھی اوپر ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 1,24,000 ہے, لاکھ سے اوپر بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں سلاسل تصوف صرف 8 لوگوں سے چل رہے ہیں. اسی طرح حدیث جو چل رہی ہے تو کتنے لوگوں سے چل رہی ہے. اسی طرح حدیث کی بنیاد پر مسائل کو سمجھنا کتنے لوگوں سے چل رہا ہے. اب جیسے مسائل کو حدیث کی بنیاد پہ سمجھنا اور اس پہ فیصلے کرنا کم ہے صحابہ جن سے یہ چلتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم یہ کہیں کہ جی باقی صحابہ کرام خدا نخواستہ ان میں کوئی کمی ہے یا ان کے پاس علم نہیں تھا, استغفر اللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسی اسرار کی باتیں ہوتی تھیں جو صرف یہی سمجھ پائے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آئی, اور اگر سمجھ میں آئی بھی تو ان کو آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں ملی. جیسا اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک درس میں کسی زمانے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ان کا قول بیان کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے میں 2 علوم کے کٹورے انڈیلے, ایک وہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں اور ایک وہ ہے جو اگر میں بیان کروں تو میری گردن کاٹ دی جائے. تو یہ نہیں ہے کہ اسرار پہنچے نہیں, اسرار یقیناً پہنچے, کسی کو زیادہ کسی کو کم, کسی کو آگے بیان کرنے کی اجازت ہوئی, کسی کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوئی, کسی کو صرف بیان کرنے کی اجازت ہوئی, کسی کو تربیت کی اجازت ہوئی.
تو یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ اس کو زیادہ پتا ہے اس کو کم پتا ہے، ایسی کوئی بات ہمیں حق حاصل نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ جس طرح بعض انبیاء کو بعض انبیاء پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، یہ تو ہمارا ایمان ہے. اسی طرح بعض صحابہ پہ مختلف معاملات میں فضیلت ہے، لیکن ہمیں اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کس کو کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خاص جماعت ہے صوفیاء کی، اس میں 70 کے قریب لوگ تقریباً، میں نے بھی یہی عرض کیا تھا 70 کے قریب کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ 70 سے زیادہ بھی کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دینی ہوتی تھی، ان کی تکریم کرنی ہوتی تھی، تو ان کو اپنی چادر دے دیتے تھے یا اپنا کوئی پہناوا دے دیتے تھے، اپنا پیرہن دے دیتے تھے، اور صحابہ کرام میں وہ شخص صوفی سمجھا جاتا تھا. تو یہ روایت وہاں بھی موجود ہے. تو تصوف اور طریقت کی اول جو ہے ابتدا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور اس کا جو آخری حصہ بقایا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے پاس ہے. اب ان ساری باتوں کے بعد ایک یہاں پہ شبہ پیدا ہوتا ہے. اس شبے کو اس مکتوب پہ آپ نے رفع کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ کہاں ہم اور کہاں تصوف. کہتے ہیں مجھ سے سن لو کہ اس طرح کی بے دلی جو ہے مناسب نہیں ہے. دل کو مضبوط رکھو، اپنی مفلسی پر نظر نہ رکھو. کارخانہ الہی جو ہے وہ فضل و کرم پر ہے، عمل پر نہیں ہے. اچھا، اس کی ابھی تھوڑی سی تفسیر میں کروں گا، یہ پہلے پورا میں کر لوں اس کے بعد میں تفسیر کروں گا. اس میں ایک بڑا خطرناک پہلو ہے. کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں کہ کتنے رکوع کرنے والے اور کتنے ہزار ہاتھ سجدے کرنے والے موجود تھے، تسبیح کرنے والے اور اللہ کی حمد کرنے والے لاکھوں موجود تھے، اور ان کی کتنی کثیر تعداد تھی. لیکن ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم بے باک پیدا کی. یہ انسان جو ہے یہ قوم بے باک ہے، اور یہ ایسی قوم بے باک پیدا کی کہ اس سے پہلے جتنے عابد تھے اور جتنے مطیع تھے اس سے بھی اس کو افضل قرار دے دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا. اب یہاں پہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جی فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسے تھے کہ نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن جنات تو موجود تھے. جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے بنایا ہے. اور یہ جو ابلیس ہے یہ جن ہے، لیکن یہ ایک جن تھا اور پرہیزگار تھا. یہ اب کہنے کی بات یہ کہ اگر اتنی عبادت کرنے والے لوگ موجود تھے اور مخلوق موجود تھی، تو پھر یہ ایک قوم بے باک اللہ نے جو پیدا کی اور پیدا کر کے اس کو اشرف المخلوقات کر دیا، وہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ میں اتنے عرصے سے عبادتیں کر رہا ہوں اور یہ ایک آ گیا ہے مٹی کا بنا ہوا اور اس کو کہا جا رہا ہے سجدہ کرو. تو یہ جو خطاب تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، یہ آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا. میں بھی کئی بار تذکرہ کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح جب بنائی تھی تو ان کو اکٹھا کر کے عہد لیا تھا ان سے، اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، الستُ بربکم. آپ کہتے ہیں کہ کون سی خدمت کا صلہ تھا، یہ کون سی شفاعت تھی کہ جس کی وجہ سے اتنے پرانے عابد اور راکع تھے اور ساجد تھے اور یہ جو اتنے عبادت گزار لوگ تھے، ان پر اس ایک نئی قوم بے باک کو فضیلت دے دی گئی. آخر کون سی خدمت اس نے کی؟ خدمت سے پہلے ہی اس کو یہ تو خلیفہ بنا دیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ اکثر دیکھو گے کہ ایک پرانا شرابی چشم زدن میں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، یہی مقبولیت کا شکار اور مشاہدہ ذوالجلال میں غرق نظر آتا ہے. ہمدم نوازش پر نوازش ہو رہی ہے، ہر لہجہ وصل در وصل کے مزے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے کہ ایک قدیم مناجاتی، کہ ایک تو شرابی تھا وہ بخشا گیا، اور ایک اتنا پرانا مناجاتی جو مسلسل اللہ کی عبادت کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ آنکھوں پر حجابات کی پٹی بن جاتی ہے، گردن پر دھتکار اور پھٹکار کی ڈوری بن جاتی ہے، حسرت اور اندوہ کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کبھی ایک شخص بت خانے سے لایا جاتا ہے اور اعزاز و قبول کے گل بوٹے جو ہے اس کے ملبوس پر بنا دیے جاتے ہیں، اور کبھی ایک شخص مسجد سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے. حق تو یہ ہے کہ جس طرح لطف کام کر رہا ہے اسی طرح قہر بھی اپنے کام میں سرگرم ہے. یہاں اب نقطہ میں عرض کر دوں، ہمارے یہاں ایک عام رجحان پایا جاتا ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو اعمال کے ساتھ تولتے ہیں. آپ کو اگر کہا جائے کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، عقائد کا خیال رکھو، حج کرو، تمہیں جنت ملے گی، یا اس کا تمہیں یہ دنیا میں فائدہ ملے گا یا آخرت میں فائدہ، تو میں بھائی یہ عرض کر دوں کہ یہ تو فرائض ہیں، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں.
انتہائی عبادت گزار شخص کئی بار کسی ایک بات کی وجہ سے قابو آ جاتا ہے، اس کی ساری عمر کی عبادت ریاضت ضائع ہو جاتی ہے۔ اور کئی بار ساری عمر کا گنہگار شخص کوئی ایک بات اللہ کو اس کی پسند آ جاتی ہے اور وہ بخشا جاتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اعمال پہ نہیں ہے دار و مدار، ہم جب کہتے ہیں کہ اس کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ کی رحمت پہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ بھئی اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بنیادی فرائض ہیں وہ تو کر نہیں کرنے ہیں، جو واجبات ہیں وہ تو کر نہیں کرنے ہیں، اس کے علاوہ جو حقوق العباد کا حکم ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جو معاشرت کے آداب ہیں، جو کاروبار کے آداب ہیں، ان کا تو خیال کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے بندہ یہ کہے کہ جناب ولی میں اب آج میں نے 5 نمازیں پڑھ لی ہیں تو شاید کوئی حق ادا کر لیا ہے، یا میں نے روزے رکھ لی ہیں تو کوئی حق ادا کر لیا ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو یہ اگر بندہ سوچے تو بنیادی طور پہ اللہ کے قہر کو دعوت دے رہا ہے۔ وہ تو اللہ کے قہر کو دعوت نہیں دینی، اللہ کی رحمت کو دعوت دینی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بنیادی اعمال ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، ان کو اس نیت سے نہ کرے کہ میں یہ کروں گا تو شاید مجھے بچایا جائے گا، ان کو اس لیے کرے کہ اللہ نے کہا ہے اس کو کرنا ہے، بس اتنی سی بات۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے معاملات کو سمجھنے کی۔